حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند میں تھے۔ اتفاق کی بات ہے حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی کے گھر کے قریب ایک مسجد زیر تعمیر تھی۔ لوگ مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، مگر مسجد کا رخ سمت قبلہ ہے یا نہیں، اس معاملے کو لے کر اختلاف ہو گیا۔ ایک شخص نے انکار کیا اور یہ کہا کہ مسجد کا رخ سمت قبلہ نہیں ہے۔ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی اپنے اپنے طور پر، لیکن وہ ماننے سے انکار کیا۔ اتفاق سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی۔ آپ تشریف لائے مسجد کے قریب اور آپ نے معائنہ فرمایا، دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا کہ مسجد کا رخ سمت قبلہ ہے، مسجد کی تعمیر اپنی جگہ درست اور صحیح ہو رہی ہے۔ لیکن وہ جو منکر تھا وہ انکار کرتا جا رہا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس شخص کو قریب بلایا اور قریب بلا کر اشارہ فرمایا اور سمت قبلہ کی طرف انگلی کر کے بتایا کہ دیکھو اس طرف کیا نظر آ رہا ہے۔ جیسے اس منکر نے اپنی نگاہ کو اٹھایا تو انہیں سامنے کعبہ نظر آ گیا۔ کعبہ نظر آ گیا۔ پوچھا حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ میں کعبہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ یہ بات عقل و قیاس سے باہر کی ہے کہ کہاں سمرقند اور کہاں مکہ، کہاں کعبہ، بیچ میں سینکڑوں آبادیاں، پہاڑ، جنگل یہ بطور حجاب ہیں، تو پھر اتنی دوری سے کعبہ کیسے نظر آ سکتا ہے؟ میں ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو اولیاء کرام کے تصرفات و کمالات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی جامع کے اندر نقل فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل فاحببتہ۔ جب میرا کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں نا، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں۔ کان اس کا ہوتا ہے، سننا میرا ہوتا ہے۔ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے۔ میں اس بندے کا پیر بن جاتا ہوں، پیر اس کا ہوتا ہے، چلنا میرا ہوتا ہے۔ میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑنا میرا ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمایا، اور پھر آپ نے تحریر فرمایا، یعنی امام رازی نے، العبد اذا واظب علی الطاعات بلغ المقام الذي يقول الله كنت له سمعا وبصرا فاذا سار نور جلال الله تعالى سمعا له سمع القريب والبعيد واذا سار ذلك النور بصرا له راى القريب والبعيد واذا سار ذلك النور يدا له قدر علی التصرف فی الصعب والسہل والقریب والبعید۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر تحریر فرمایا کہ جب کوئی بندہ عمل صالح پر مواظبت کرتا ہے، طاعت اور فرما برداری پر مداومت برتتا ہے، یعنی ہمیشہ مطیع اور فرما بردار اللہ کے احکام پر چل کر زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ فَإِذَا سَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ۔ تو جب اللہ کا نور جلال، یعنی اللہ کے جلال کا نور کسی بندے کا کان بن جائے تو وہ بندہ قریب سے بھی سنتا ہے اور دور سے بھی سنتا ہے۔ اور جب وہی نور یعنی نور جلال خداوندی جب کسی بندے کی آنکھ بن جاتا ہے تو وہ بندہ قریب سے بھی دیکھتا ہے اور دور سے بھی دیکھتا ہے۔
اس قول کی روشنی میں حضرت خواجہ غریب نواز اور دیگر مقربان بارگاہ کو جو تصرفات و کمالات حاصل ہیں، سنو، ایسے بندوں کو دور کی چیز دیکھنے کے لیے کسی دوربین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی خوردبین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ وہ تو نور الہی سے دیکھتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے یہ مصنوعی سیٹلائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ جب وہ دیکھتا ہے تو نور خداوندی سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر من نور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ کیسے دیکھ لیا، کیسے دکھا دیا۔ ارے ان کے دیکھنے پر اعتراض کرنا حقیقت میں نور خداوندی، نور جلال پروردگار پر اعتراض کرنا ہے۔ اسی لیے جو بھی تصرفات و کمالات اللہ نے اپنے مقربان کو عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ یقیناً حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت محبوب اور برگزیدہ بندے تھے۔ یہی وجہ تو ہے کہ آپ کی بارگاہ میں راجہ ہو یا مہاراجہ، کوئی بھی ہو، اپنے وقت کا محدث ہو، مجدد ہو، قلندر ہو، مجذوب ہو، مخدوم ہو، قطب ہو، ابدال ہو، نجیب ہو، نقیب ہو، کوئی بھی ہو، جب پہنچتا ہے تو وہ سر نیاز کو جھکاتا ہوا پہنچتا ہے۔ یہ میرے خواجہ کا دربار ہے، یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے دربار میں ایک وہ عظیم شخص، ایک وہ عظیم ذات پہنچتی ہے جن کو دنیا محدث علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، یہ کون شخص ہے، یہ کون سی ذات ہے؟ یہ وہی ذات ہے جن کی آمد کے صدقے میں ہندوستان میں علم حدیث کا اجالا پھیلا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بارگاہ خواجہ میں حاضری دیتے ہیں تو کس تواضع اور خاکساری کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں نا تو بارگاہ خواجہ میں ادب و احترام کے ساتھ سر نیاز کو جھکاتے ہوئے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، سلطان الہند عطائے رسول، میں نے اپنا علم و فقہ، میں نے اپنے علم حدیث کو، اپنے علم فقہ کو، دیگر علوم کو آپ کی چوکھٹ سے باہر رکھ کر خالی دامن آیا ہے، اسی لیے آپ میرے خالی دامن میں جو چاہیں عطا کر دیں۔ یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔